آج کا ہمارا سوال ہے کہ زکوٰۃ کیوں ادا کریں؟ زکوٰۃ اس لیے ادا کریں کیونکہ زکوٰۃ ایک فرضی مالی عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ کی فضیلت بے شمار جگہ پہ بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائیں، سورہ بقرہ کو کھولیں، اس کی آیت نمبر 43 کو پڑھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ایمان والو کیا کرو؟ نماز قائم کرو، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے محبوب اپنے غلاموں کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کرو، اور اس زکوٰۃ کے وصول کرنے کی وجہ سے ان کے جو اموال ہیں ان کو ستھرا اور پاکیزہ کرو۔ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور اے حبیب ان کے لیے دعا بھی کرو۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ اور احادیث اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 کاموں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا اے میرے غلاموں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسرے نمبر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی 5 جگانہ نمازوں کو ادا کرنا۔ تیسرے نمبر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر کے اوپر تاکید فرمائی، فرمایا اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5ویں نمبر کے اوپر اپنے حاکم کی اطاعت کرنا۔ فرمایا ان 5 کاموں کو کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے صدقے میں، اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرنا یہ رب قدیر کی ذمہ واری ہے۔ اگر ہم سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ غریبوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ان کے خون پسینے کی کمائی سے ان کو محروم کیا جاتا ہے، اور جو امیر لوگ ہیں ان کی عیاشیاں کروائی جاتی ہیں، جبکہ اسلام نے یہ نظام دیا کہ امیروں سے پیسے لے کے ان کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں یہ امیروں سے لیے جائیں گے اور غریبوں کے اندر ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب شیطان ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید صدقہ دینا یا شاید زکوٰۃ کے پیسے کثرت سے دینا اس کی وجہ سے ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، فرمایا جتنا صدقات و خیرات کی کثرت کرو گے اللہ رب العزت اتنی ہی تمہارے اموال میں مزید برکتیں اور اضافے عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث طیبہ آپ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر اس کے دل کو بھی اللہ رب العزت پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ اب فقہاء کرام نے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 5 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر مسلمان ہونا، کہ غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ بندہ اتنا مقروض نہ ہو کہ جس سے نصاب کے برابر مال نہ بچتا ہو، یعنی قرضے زیادہ ہوں اور پیسے کم ہو جائیں تو اس بندے کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر فرمایا اس مال کے اوپر پورا 1 سال گزر جائے۔ چوتھے نمبر کے اوپر وہ بندہ بالغ ہو، اور 5ویں نمبر کے اوپر وہ بندہ صاحب نصاب ہو۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں روپے موجود ہوں، خاص مقدار میں سونا یا چاندی موجود ہو، اور خاص مقدار میں اموال تجارت ان بندوں کے پاس موجود ہوں، اور ان کے اوپر 1 سال پورا گزر جائے تو ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، اور فی تولہ تقریباً موجودہ زمانے میں 2,04,200 روپے کا ہے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، اور پیسوں کا نصاب
1,03,159 रुपये हैं। अगर किसी बंदे के पास ये पैसे सारा साल पड़े रहें, खा उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मौजूद हों, तो उसके ऊपर साल के बाद उसको 2578.97 रुपीज़ अदा करने पड़ेंगे। इसी तरह अमवाल तिजारत का निसाब वही है जो सोने और चांदी का है। 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने के बराबर अगर उसके पास पैसे मौजूद हैं अमवाल तिजारत की सूरत में, तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। मवेशियों का निसाब, भेड़ बकरियों का निसाब जो है ये 40 है, और गायें और भैंसें अगर उस बंदे के पास सारा साल बंधी हुई हों तो उनके ऊपर 30 गाय या भैंसों के ऊपर एक गाय या भैंस वगैरह जो है वो बतौर ज़कात फ़र्ज़ होती है। खेती और फलों की ज़कात है। खेती और फलों की ज़कात को उशर कहा जाता है। वो खेती जो बारिश से सैराब होती है उसके ऊपर 10वां हिस्सा जो है वो उशर वाजिब होता है, और जिसको ट्यूबवेल के ज़रिए या इसी तरह नहर के ज़रिए जिसकी आपाइशी की जाती है उसके ऊपर निसफ़ यानी 20वां हिस्सा वो उशर का वाजिब होता है। अब ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है? फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, के सदक़ात जो हैं ये जो ज़कात है ये सबसे पहले फ़ुक़रा को दी जाएगी। फ़ुक़रा से मुराद वो तंग दस्त लोग हैं जिनके पास सिर से कुछ मौजूद ही ना हो। दूसरे नंबर के ऊपर फरमाया वल मसाकीन, और उन लोगों की भी ज़कात के पैसों से मदद की जाएगी जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं। तीसरे नंबर के ऊपर फरमाया वल आमिलीन अलैहा, आमिलीन ज़कात यानी ज़कात वसूल करने के ऊपर जो अमला हुकूमत ने मुतय्यन किया हुआ है उनकी तनख़्वाहें भी इन्हीं पैसों से अदा की जाएंगी। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और जो गैर मुस्लिम नए नए इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल हुए हैं उनकी भी मदद की जाएगी ताकि उनके दिल इस्लाम की तरफ माइल हों। और इसके साथ साथ फरमाया व फिर रिक़ाब, ग़ुलामों और कैदियों के आज़ाद कराने में भी ज़कात के पैसों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ छठे नंबर के ऊपर अल-गारिमीन, बेघर और मुफलिस लोगों के कर्ज़े चुकाने में ज़कात के पैसे अदा किए जाएंगे। और 7वें नंबर के ऊपर फरमाया फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में जिहाद करने वाले, अल्लाह के रस्ते में तबलीग करने वाले, अल्लाह के रस्ते में मदारिस में मसाजिद में तुलबा हैं जो दीन की तालीम हासिल करने वाले हैं, उनके ऊपर भी ज़कात के पैसे खर्च किए जाएंगे। और 8वां मसरफ़ फरमाया वब्न सबील, यानी वो मुसाफिर जो रस्ते में है, जो मुसाफिर है और उसके पास कुछ मौजूद नहीं, अगरचे घर में उसके पास लाखों करोड़ों मौजूद हों, लेकिन जिस रस्ते में वो सफ़र कर रहा है रस्ते में उसका सारा तोशा ख़त्म हो गया, पैसे ख़त्म हो गए, उसके पास कुछ ना रहा, तो उसके ऊपर भी ज़कात के पैसों से खर्च किया जा सकता है।